من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ فرمایا اللہ صرف شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ گڑا، یہ بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ محترم سامعین، چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں۔ بات یہ ہے، میلا کپڑا ہو اور دھوبی چٹ لگائے، کپڑا دھوئے اور کپڑا پھر بھی میلا رہے، پھر دھوبی تو نہ رہا۔ یہ میں نے مثال کیوں دی ہے؟ جس طرح ہمارے جسم کے ساتھ بیماریاں پوشیدہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اسی طرح شرک کی بیماریاں، جو مشرک ہیں نا، مشرک وہ تو مشرک ہیں، میں ان کے پاس تو بعد میں جاؤں گا نا۔ جو اپنے آپ کو توحید والے کہلاتے ہیں، میں کسی کے مسلک پر بھی اٹیک نہیں کرتا، صرف اپنے ارد گرد، اپنے جسم پہ، اپنے ماحول میں تھوڑا سا اندازہ تو لگائیں۔ میں دوبارہ بات کرنے لگا ہوں، جو مشرک ہیں وہ مشرک ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حق کہلاتے ہیں ان کے اندر بھی شرک ہے لیکن انہیں پتہ کوئی نہیں۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، انہیں پتہ کیوں نہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، علماء کا کام ہے کہ شرک کی جو بیماریاں ہیں ان کے متعلق بتانا، اور اگر کوئی بتا دے تو مسجد کے نمازی کہتے ہیں مولوی صاحب تسی بڑی شدت کر لئیے، مولوی صاحب بیچارے کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ جب مولوی صاحب مسئلہ حق بتاتے نہیں تو نمازی حضرات 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسرے گناہ تو رہے اپنی جگہ، شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ کوئی نہیں، اور اپنے آپ کو بڑا موحد سمجھتے ہیں۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن ہر کوئی اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے کیا ہمارے اندر شرک ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ گناہ جتنے بھی ہیں، اس کا دوسرا معنی لیا جائے اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی جتنی بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ گناہ ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرمانا یہ چاہتے ہیں، اے بندے یاد رکھ، تو جتنا بڑے سے بڑا گناہ کر لے، تیرا گناہ اس کی حد ہوگی اور میری رحمت کی حد بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو اللہ نے فرمایا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ شرک میری رحمت سے بڑا ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو شرک ہے نا، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے خود فرما دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ ایک جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم،
شرک تو ظلم ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں، ہم یہ آج تک سمجھتے آئے ہیں شرک اس کو کہتے ہیں جو بتوں کو سجدہ کیا جائے، حالانکہ ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ تو ایک ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک مکان کا دروازہ جو ہے مین دروازہ، اس پر 4-5 چوکیدار کھڑے کر دیے جائے، اندر کوئی کتا وغیرہ نہ آئے، اور دوسری طرف دیوار گرا دی جائے اور ادھر کوئی بھی نہ کھڑا ہو، اور پوچھنے والے پوچھیں سناؤ اندر کوئی کتا وغیرہ تو کہیں نہیں جی 5 آدمی چوکیدار کھڑے ہیں، اندر کتا آ سکتا ہے؟ بھائی دروازے پہ تو کھڑا کیا ہے، جو ادھر دیوار گری پڑی ہے ادھر سے جب وہ آ رہے ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں شرک کی طرف۔ کیا اہل حق جو ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں میں کسی کے مسلک پہ اٹیک نہیں کرتا، اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حق کہلواتے ہیں اور وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں، جی میرا ہاتھ تھا ویکھو چا، یہ کیا شرک نہیں ہے؟ فال نکالنا شرک نہیں ہے؟ اے جی میرا حساب تک کرو چا، غیب کا علم کون جانتا ہے؟ صرف میرا اللہ۔ لیکن مولوی صاحب بھی بیٹھا ہے حساب کر رہا ہے، استغفر اللہ، مولوی صاحب کو بھی دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ کون ہوتا ہے جو اس کی پوشیدہ باتوں کا حساب کرنے والا؟ اور حساب کروانے والے کو بھی دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اونچا سے جی پکے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کے مسلک پہ اٹیک نہیں کر رہا، اونچا سے پکے ہیں، پر تھوڑے جے گھرے پریشانی ہیں، کچھ ویکھو آنا۔ فرمایا 40 سال کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اب میں بے دھڑک جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قسم لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو اہل حق کہلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ میں روزی والے اڈے تے بیٹھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مینوں ایندی قسم، میرے آ پتر دے سر دی قسم، جنازے والی منجی دی قسم، اے شیطانی چرخا موٹر سائیکل چلائی وئی نہ مینوں اے قسم۔ اللہ کے غیر کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، پھر کلمہ کدھر ہے؟ پھر ایسے ہی ہے نا کہ ہم نے مین دروازے پہ چوکیدار بٹھائے ہوئے ہیں لیکن دیوار گری ہوئی ہے، شرک کے کتے اندر آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیارے بھائیوں کیا کہوں، کس کے پاس جاؤں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ کیا قبروں پہ سجدے کوئی نہیں ہو رہے؟ کیا یہ حدیث اصل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ میری شریعت میں اللہ کے غیر کو سجدہ تعظیمی بھی کرنا حرام ہے۔ اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ تعظیمی جائز ہوتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہیں کہتا کہ عورتیں اپنے خامند کو سجدہ کریں کیونکہ وہ مجازی خدا ہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں منع کر رہا ہوں۔
تھوڑا سا اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم جو 5 ٹائم کے نمازی ہیں کیا سجدہ تعظیمی کوئی نہیں کر رہے؟ او جی برکت، یہی برکت تو ہے اور کیا۔ دوبارہ پھر پڑھنے لگا ہوں، پہلے کیا پڑھا؟ من قسم لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ میں نے دوسری حدیث اب پڑھ رہا ہوں، من سجد لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ چاہے کوئی زندہ پیر کو سجدہ کرے، چاہے کوئی قبر والے پیر کی قبر پہ سجدہ کرے، وہ مشرک ہے۔ تیسری حدیث، من نظر لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی منت مانے وہ مشرک ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیاز نظر اللہ تے نیاز حسین۔ اچھا اگر روکا جائے، او تساں امام حسین نہیں مندے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے بھائی، حضرت امام حسین تو ہماری جان ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم مانتے ہیں جنت کے جوانوں کا سردار۔ ہم مانتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر۔ ہم مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر۔ ہم مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ۔ لیکن ساری باتوں کے باوجود ہم ان کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اللہ کا حق نہیں دے سکتے۔ منت نیاز کس کا حق ہے؟ یوں کہا کرو، صرف اللہ کا، باقی سارے دروازے بند۔ منت نیاز نہ نبی کا حق، نہ ولی کا حق، نہ خود حضرت علی کا حق، صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ کسی اور کے نام کی منت بھی حرام، کسی کے اور کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام، کسی اور کے لیے قسم بھی حرام۔ خود اندازہ لگاؤ۔ ابھی تو میں نے بہت نرم لہجے میں باتیں کی ہیں، بہت ہی نرم۔ بہت افسوس لگتا ہے اہل حق لوگ، اللہ اکبر، تو خود اندازہ لگاؤ اللہ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مجھے یوں ایسے محسوس ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اے میرے بندے ادھر آ، جی اللہ۔ فرمایا کاپی لے آ، جی اللہ۔ فرمایا اس کو پکڑ، ایک قلم اٹھا، دنیا جہان کے جتنے گناہ ہیں درج کر۔ مثال کے طور پر زنا کتنا بڑا گناہ ہے، یا اللہ بڑا گناہ ہے، فرمایا لکھ۔ چوری کتنا گناہ ہے، یا اللہ بڑا گناہ ہے، فرمایا لکھ۔ سود کتنا گناہ ہے، یا اللہ بڑا گناہ ہے، فرمایا لکھ۔ لکھتے آؤ لکھتے آؤ، جتنے دنیا جہاں کے گناہ ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، لکھتے آؤ لکھتے آؤ لکھتے آؤ، سارا دفتر سارا رجسٹر پر ہو جائے۔ شرک بھی لکھ دو۔ مجھے یوں نظر آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے ایک بات غور سے سن لے، ایک شرک کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دے، میرے رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے، میں چاہوں سارے گناہ معاف کر دوں، لیکن ایک شرک معاف نہیں کروں گا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟
کلیہ یاد کر لو، جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دیا جائے، تھوڑا دیا جائے یا زیادہ دیا جائے۔ غیب کا علم کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ اگر کسی اور کے ساتھ منسوب کیا جائے اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے۔ سجدہ کس کا ہے؟ صرف ایک اللہ کا۔ مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اگر ہم کسی گاڑی کو دھکا لگانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھو، اللہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے؟ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم پیروں سے مانگ رہے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں جی؟ اسی جی کمزور ہیں، انہاں محنتاں کیتی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ، ساڈی سندا نہیں، انہاں دی مڑیندا نہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرے بندے تو مجھے پکارنا، الیس اللہ بکاف عبدا، میرے بندے میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ اے میرے ہوتے ہوئے۔ اچھا ایک منٹ، کلاس کے اندر 4-5 سکول کے اندر استاد بیٹھے ہیں، بچے نے اپنے نگران استاد سے سبق کے متعلق پوچھنا ہے، توجہ کیجئے، تو وہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے۔ کس سے؟ دوسرے سے پوچھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تیرا استاد نہیں بیٹھا؟ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ جی وہ مصروف ہے۔ اچھا چلو پھر میں بتا دیتا ہوں۔ اب ان سے پوچھو جو اللہ کو چھوڑ کر درباروں پہ جاتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ مصروف ہے؟ اللہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، پھر ان کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ جاؤ فاتحہ پڑھو، سجدہ نہ کرو۔ یہ تو بہت نرم لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ دعا مانگو لیکن ان سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔